کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو محبت کرنے کی بجائے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کے ایک ایک صحابی سے نفرت کرتا ہو، جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہے، اس کے اسلام پہ ہمیں شک ہے، اور جس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، اہل ایمان مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، ان کا آپس میں ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے یقین کا تقاضا ہے، ان کی خدمات اس نوعیت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے اپنے دین کے کام ایسے لیے ہیں کہ اس بنیاد پر ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا ہے اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، میرے انصار صحابہ سے جو محبت کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے انصار صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے یہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، علی تجھ سے محبت ایمان والا کرتا ہے اور تجھ سے نفرت منافق رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ہمارے ایمان کا ایک جز بنا دیا ہے، اور ویسے بھی ہر اس شخص سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے جو آپ کا دوست ہے، تو وہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود بڑی محبت تھی، اور آپ کہا کرتے تھے میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرے کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کیا کرو کہ میرے دل میں کوئی بات کوئی ملال آ جائے، میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو میرے کسی صحابی کے بارے میں میرے سینے کے اندر کوئی بات نہ۔ صحابہ سے خود اللہ کو محبت ہے، اور اللہ کو اتنی محبت ہے صحابہ کرام سے کہ اگر کسی موقع پر کفار اور منافقین مشرکین کے مطالبے پہ نبی علیہ السلام نے سوچا بھی کہ ایک دو صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تو اللہ رب العزت کو غیرت آئی، اور اللہ نے کہا میرے پیغمبر اپنے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا جو دن رات میری یاد میں رہتے ہیں، اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو آپ کا شمار بھی کہیں ظالموں میں نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو صبح شام رب رب کرتے رہتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ بلکہ ایک موقع پہ تو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے۔